باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ 1 آیت 26-27۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر۔ اچھا، قرآن کے اسلوب پہ کافی نے اعتراض کیا تھا نا کہ وہ قرآن کی مثل کوئی صورت تو وہ نہیں بنا کے لا سکے، لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا تو اللہ تعالیٰ تو بہت علم والا ہے، لیکن قرآن میں وہ مثال دیتا ہے کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی اور کبھی مکڑی کی، جیسے سورہ عنکبوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکڑی کی مثال دی گئی ہے، سورہ حج میں مکھی کی مثال ملتی ہے۔ تو وجہ مثال دینے کا یہ نہیں ہے، بلکہ اس مثال کے پیچھے جو سبق چھپا ہوا ہے نا وہ اصل مقصد ہے۔ کسی بھی پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے رب اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی مثال دیتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر اس پوائنٹ کو پروف کرنے میں کوئی بہت حقیر چھوٹی سی بھی مثال دینی پڑے تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ کتاب ہدایت ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معجزہ ہے جس کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر شک ہے اس میں تو سب کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ وہ ایسی کوئی صورت بنا لیں، اور جب یہ کافر یہ چیلنج جب ان کو دیا گیا اور وہ ایسا نہ کر سکے نا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ ان چیزوں پہ آگے جو بیان کی ہوئی تھی جیسے کہ مثالیں تھیں، تو ان میں سے کیونکہ جو کافی قرآن کا جو حصہ ہے وہ تو پہلے ہی نازل ہو چکا تھا نا، سورہ عنکبوت بھی تو ان مثالوں کو لے کے پھر وہ تھوڑا مذاق بنانے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے تو وہ اتنی چھوٹی چیزوں کی حقیر چیزوں کی مثال کیوں دے رہا ہے۔ اچھا، جب ایک جو مومن ہوتا ہے نا اس کے برعکس وہ پوری بات اس کو سمجھ نہ بھی آئے تو بھی وہ لبیک کہتا ہے اور وہ اپنے خالق کے علم حکم اور فہم پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک بہت سی جگہوں پر ایسی مثالیں دیتا ہے، لیکن بعض تو بہت ہی کمپلیکس بھی ہوتی ہیں، جیسے انسان کی ہم نے دیکھا کہ فطرتیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان جو ہے وہ انٹلیکچولی بھی نا ایک طرح کے لیول پہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بعض بہت ہی ان کو معمولی بات سمجھانے کے لیے بھی بہت زیادہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے بہت سادی اور عام زندگی سے لی گئی مثالیں ہوتی ہیں، اور بعض اتنی کمپلیکس ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ان سے پوچھیں جو کہ اہل علم ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی بات نہیں کی جو کہ صرف عربی جانتے ہیں یا جن کو صرف چیزیں حفظ ہوتی ہیں، بلکہ جو آیت جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے اس کو ان کا علم ہو۔ جیسے اگر کوئی آیت کسی سائنٹیفک ریالٹی کے بارے میں بات کر رہی ہے تو پھر آپ کسی سائنس کا علم رکھنے والے سے پوچھیں گے۔ اگر کوئی آیت ایسی ہے جیسے اللہ کے بارے میں تھی، ان کی کشتی جو سمندر کے درمیان ہوتی ہے تو کیسے حج گولے کھاتی ہے، تو وہ علم صرف اسی بندے کے پاس ہوگا نا جس نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ موقع کے لحاظ سے چیزوں کو جو ہے وضاحت کرتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے لیے قوانین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک بندہ ہدایت پہ چل رہا ہے
تو اس کے لیے بھی کچھ رولز ہیں، اور اگر کوئی بندہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو اس کے بھی کچھ رولز ہیں۔ اچھا، اصل میں اللہ پاک ایک ہی آیت سے کسی کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور مس گائیڈ بھی کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا قاری کے ارادے کو مد نظر رکھتا ہے۔ جیسی ہماری انٹینشنز ہوتی ہیں ہمیں اسی طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فلاح کی ارادے سے آتا ہے اور اس کے دل میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، کچھ سیکھنے کا شوق ہے نا، تو اسے یہاں سے اس کو وہی چیزیں ملیں گی، اسے فلاح کا راستہ ملے گا، کامیابی کا راستہ ملے گا، قرآن اس کو اسی طرح سے گائیڈ کرے گا۔ لیکن اگر اپنے دل میں کوئی کجی لے کر آتا ہے اور اس کے دل میں فساد ہے اور وہ قرآن سے صرف عیب ہی نکالنا چاہتا ہے، تو اسے بھی بہت ساری ایسی آیات مل جائیں گی جس سے وہ اپنے پوائنٹ کو پروف کر سکے۔ اصل میں یہ سب انٹینشنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں نا ویسی انرجیز ہماری طرف نا فلو کرنے لگتی ہیں، چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو۔ حتیٰ کہ ان انرجیز کی وجہ سے نا ہماری طرح کے لوگ جو ہیں، ہماری خیالات میں لوگ ہماری طرف آنے لگتے ہیں، اور مزید جب یہ انرجیز اسٹرانگ ہوتی ہیں نا تو پھر سچویشنز بھی ایسی ہی بننے لگتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک مومن کے لیے نا گناہوں کو مشکل بنا دیا جاتا ہے اور نیکی کو آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جس کے دل میں برائی ہوتی ہے وہ برائی کی طرف لپکتا ہے تو ان کے لیے گناہوں کو آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ پاک آپ کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی توفیق دے نا تو بہت سارا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب گناہ آسان ہونے لگیں، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے پھر بہت ساری توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک صرف سرکش گمراہ اور نافرمان لوگوں کو جو ہے نا وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب آگے ان کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑتا۔ اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ اس کی پیدائش سے پہلے نا عالم ارواح میں پہلا عہد لیا تھا۔ وہ عہد الست کہلاتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب ارواح نے یک زبان ہو کے کہا تھا، قالوا بلی، بے شک آپ ہی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی تعلیمات دی، وہ بھی ایک عہد تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کو جب طور پر بلایا تھا تو وہاں ان کو 2 ٹیبلٹس، 2 تختیاں دی تھیں۔ ایک پہلی تختی پہ 5 کمانڈمنٹس تھی، تعلیمات تھی یا عہد تھے، اور دوسری تختی پہ بھی 5 تھے۔ پہلی جو تختی تھی اس کے مطابق جو احکامات تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، اور دوسری تختی میں انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے۔ جب ہم کرسچن ریلیجن میں دیکھتے ہیں، عیسائیوں میں جو ان کی بائبل ہے کرسچنس کی، اس میں ان 10 احکامات کو وہ مورل لاز بولتے ہیں۔ ہم اگر قرآن میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سورہ انعام جو ہے 6 سورہ ہے، اس کی آیا 151 سے 153 تک جو آیات آتی ہیں، اور پھر سورہ اسراء میں ان کی تشریح بیان کی گئی ہے 23 آیا سے 39 کے درمیان۔ اس میں بھی یہی والے کمانڈمنٹس ہیں، یہی والے عہد ہیں یا احکامات ہیں جن پہ زور دیا گیا ہے۔ اچھا، ہماری جو شریعت ہے نا اس کا فلسفہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں نا جب ہم مسلمان ہوتے ہیں کہ شہادت دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کہ پہلا عہد کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا لائے؟ اگر ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ ان کی سینگز کو، ان کے کیے ہوئے کو، ان کو کہے ہوئے کو ہم عمل کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اور قرآن میں دیے ہوئے احکامات کو پورا کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کیا ہوا جو عہد ہے وہ ہم اس کو نبھا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وعدہ کیوں کرتا ہے، عہد کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا وہ ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے بنایا، اور یہ جو اتنی کمپلیکس اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کا بنایا ہے، اس پہ ہمیں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے کچھ قوانین اور اصول رکھ دیے ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو دنیا میں بھی امن رہے گا، ہم لوگ آپس میں بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے ڈیل کر سکیں گے۔ ہم کسی جنگل میں تو نہیں رہ رہے نا، وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوگا جس کا جو دل کیا وہ کرے گا۔ ایک بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے کچھ اس کے رولز ہوتے ہیں، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔
اب ہم اگر پرانے اسکرپچرس کو دیکھتے ہیں، پرانے کتابوں کو دیکھتے ہیں، مذہبی کتابوں میں، تو ان میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں نا، جو 10 بیسک اصول ہیں، وہی آگے آ کے قرآن میں اس کو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور انہیں ڈفرینٹ مثالیں دیکھی ہیں۔ ان کی جو بیسکس ہیں نا، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرا اس میں رول یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پھر اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، اور شرمناک گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا، خواہ وہ کتنے ہی کھلے ہوں یا پھر چھپے ہوں، چھپ کے کیے گئے ہوں۔ پانچویں جو چیز ہے، جن کو خدا نے منع کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور 6 ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ سوائے اس کے اصلاح کے، یہاں تک کہ وہ پوری عمر کو پہنچ جائے اور اس کے حوالے کر۔ 7 اصول یہ ہے کہ پورا ناپ اور تول جو ہے انصاف کے ساتھ کرو، اور جب بھی بولو سچ بولو، چاہے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی نہ بولنا پڑے۔ اور 9 ہے کہ خدا کے عہد کو پورا کرو، اور عہد کیا ہے؟ جو بھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ احکامات بتاتے ہیں کہ ان کی عبادات کیسے کرنی ہے، لوگوں سے ڈیلنگز کیسے کرنی ہے۔ اور 10 ہے، صرف اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو اور دوسرے راستے پہ مت چلو، جو تمہیں اس کے سیدھے راستے سے دور کر دیں گے، جتنے بھی دوسرے راستے ہیں۔ یہ اس نے تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے اصول جو ہے اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتے نا، تو اس طرح سے ہم پہ آخرت کا جو خوف ہے یا اچھائی کرنے کا جو ایک موٹیویشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ہم حقوق العباد پورے نہیں کرتے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اس کی بغاوت کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، بغض اور حسد کی وجہ سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کیا نا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں تو نقصان اٹھاتے ہی ہیں، لیکن آخرت میں بھی ہمیشہ کی زندگی جہاں پہ رہنا ہے وہاں پہ بھی وہ جہنم کی آگ کے سبوت کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دونوں طرح کی حقوق، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بہترین طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا کرے، انشاءاللہ، آمین۔